امراؤ جان ادا کی کردار نگاری۔ امراؤ جان ادا خورشید بیگم، خانم کا کردار نواب سلطان، گور مرزا، بوا حسینی، بسم اللہ جان اور فیض علی۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا جو ہے وہ ایک بہترین ناول ہے اور یہ 20ویں صدی کا کامیاب ترین ناول بھی ہے۔ امراؤ جان ادا کی کہانی جس عہد سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہر طرح سے نسائیت اور خواتین کا غلبہ تھا، اس لیے رسوا کے ناول میں بھی نسوانی کردار ہی جاندار ہیں اور ناول کی پوری فضا انہی کی گرفت میں ہے۔ تعداد کے لحاظ سے کردار ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں ہیں اور ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ امراؤ جان ادا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، امراؤ جان ادا ناول کا جو ہے وہ مرکزی کردار ہے۔ امراؤ جان ادا نہ صرف ناول کا بلکہ اردو ادب کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ ناول کی ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک فرضی کردار ہے جسے مرزا ہادی رسوا نے اپنی فنکاری کے ساتھ حقیقی کردار کی شکل دی ہے۔ مرزا ہادی نے اسے اتنا حقیقی رنگ دیا ہے کہ تصور پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ناول میں امراؤ جان بچپن سے لے کر جوانی تک جتنے بھی مراحل طے کرتی ہے وہ فطرت اور بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ اغوا ہونے سے لے کر خانم کے کوٹھے پر بکنا، شباب کی محفلوں کا سفر طے کرنا، معصوم لڑکی سے طوائف اور طوائف سے رنڈی بننا، شہر شہر دھکے کھانا، ہر جگہ پر امراؤ کا کردار حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے۔ طوائف کے روپ میں امراؤ کا کردار نہ صرف لکھنوی بلکہ اپنے عہد کا نمائندہ کردار ہے۔ امراؤ پیدائشی رنڈی نہیں بلکہ قسمت کی ستم ظرفی کی بنا پر وہ ہنستے بستے گھر سے کوٹھے پر پہنچ گئی اور امیرن سے امراؤ جان ادا بن گئی۔ خانم کے کوٹھے پر پہنچنے کے بعد امراؤ کو مکتب کی تعلیم بھی دلوائی گئی اور یوں امراؤ نے کتب اور رسائل کا مطالعہ کیا اور موسیقی کا ذوق بہتر سے بہتر ہوتا گیا۔ امراؤ شاعری اور موسیقی سے گہری دلچسپی رکھتی تھی، خود بھی غزل کہنے کی اہل ہے اور موسیقی کا ذوق اسے طوائف کے روپ میں کامیابی کی منازل طے کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ امراؤ کی پوری زندگی ایک فطری کردار کی آئینہ ہے۔ خانم کے کوٹھے پر بسم اللہ جان اور خورشید کو ناچتے گاتے اور بناؤ سنگار کرتے دیکھ کر امراؤ میں بھی جذبات و احساسات پیدا ہونے لگے اور ڈومنی کا لڑکا گور مرزا جس کی چھیڑ چھاڑ سے امراؤ بہت پریشان ہوتی تھی، امراؤ کے حواس پر چھانے لگا اور اس کی موجودگی امراؤ کو غنیمت محسوس ہونے لگی۔ امراؤ ساری زندگی اپنے پیشے سے نفرت کرتی رہی کیونکہ نہ تو وہ پیدائشی طوائف تھی اور نہ ہی وہ فطری اور ذہنی طور پر طوائف بن سکتی تھی۔ امراؤ کے کردار میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ طوائف ہونے کے باوجود اپنے عاشقوں سے فرمائش نہیں کرتی تھی، وہ دل پھینک نہیں بلکہ محبت کے جذبات و احساسات سے واقف ہے۔ امراؤ کا خانم کے کوٹھے سے بھاگنا، در بدر کی ٹھوکریں کھانا اس کے کردار کو حقیقت کے اور قریب کر دیتا ہے۔ آخر میں امراؤ کربلائے محلہ کی زیارت کر کے پاک صاف زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگلا کردار ہے خانم کا کردار۔ خانم کا کردار اس ناول میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے کردار کے حوالے سے گناہ کی دنیا میں وہ ایک سردار اور پیش رو کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناول کی فضا میں خانم نوابین کے لیے ہر طرح سے طیش کا سامان فراہم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ملک کے طول و عرض سے بلا پھسلا کر لائی گئی یا اغوا شدہ لڑکیوں کو خریدنا خانم کا شیوا تھا۔ وہ اپنے مکروہ عزائم اور ناپاک ارادوں کی تکمیل کی غرض سے خریدی ہوئی لڑکیوں کی پرورش کرتی ہے۔ جوان ہو جانے پر وہ ان کی آبرو کی دکان لگاتے ہوئے اپنا کاروبار چمکاتی ہے۔ اس کے کردار میں تضاد بھی پایا جاتا ہے، ایک طرف تو وہ طوائفوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی کا انتظام کرتی ہے اور دوسری طرف اس گھناؤنے دھندے پر بھی انہیں مجبور کرتی ہے۔ خانم ایک مکار اور مکمل طوائف ہے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی تربیت بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ اگلا کردار خورشید بیگم۔
خورشید بیگم بھی امراؤ جان ادا کی طرح ایک شریف گھرانے کی بیٹی ہے، کسی زمیندار کی لڑکی ہے، اغوا کر کے لکھنؤ کے شہر میں خانم کے ہاتھ بیچ دی جاتی ہے اور خانم اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کے کردار میں تھوڑا بہت تضاد بھی ہے، کبھی ناول نگار اسے خوبصورت کہنے کے ساتھ ساتھ ناچ گانے کی ماہر ثابت کرتا ہے، مگر کبھی کہتا ہے کہ خوبصورت ہے مگر ناچنے گانے میں پھوڑ ہے۔ بہرحال وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، گناہ کے دھندے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ نواب سلطان کے کردار میں خاندانی وجاہت اور شرافت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اندھیرے میں امراؤ جان سے ملنے آتے ہیں، جو ایک ندی ضرور ہے لیکن انہیں اس کا احساس بھی ہے۔ نواب سلطان کے کردار میں ہمیں ایسا کردار نظر آتا ہے جو دوسروں پر اپنی شرافت اور نیک نامی ثابت کرتا ہے۔ بے شک بہت سی دیگر خصلتوں کے پیش نظر نواب سلطان ایک شریف انسان ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ طوائف کے کوٹھے پر جانا ان کے کردار کا ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اس کے بعد گور مرزا کا کردار۔ گور مرزا بنو ڈومنی کا بیٹا ہے۔ اس کی عادات و اطوار، حرکات و سکنات، نشست و برخاست اور گفتگو سے اس کے خاندانی پس منظر کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کا کوئی ضمیر نہیں، لے درجے کا شرارتی، بیکار اور بے غیرت قسم کا کردار اگر کوئی ہے تو گور مرزا ہے۔ گور مرزا کے کردار میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو رنڈیوں میں رہنے والے نوجوانوں میں ہوتی ہیں۔ بوا حسینی خانم کی پرانی دوست اور اس کے کوٹھے کی ایک اہم رکن ہے۔ بوا حسینی اڈیر عمر کی ایک عورت ہے، خانم کی سب سے قریبی، پر اعتماد، باوفا اور خالص ملازمہ ہے۔ بوا حسینی جوانی کے ایام میں ایک مولوی صاحب کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ یہی مولوی صاحب اس محبت کے تقاضے کو نبھانے کے لیے خانم کے کوٹھے کے مکتب پر مستقل رہنے لگے اور لڑکیوں کو دینی دنیاوی تعلیم دینے لگے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ جان۔ بسم اللہ جان خانم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ امراؤ کی ہم عمر تھی۔ موسیقی اور رقص کے علاوہ دونوں اکٹھے لکھتی پڑھتی تھی، رقص اچھا کر لیتی تھی۔ محنت کے باوجود تعلیم میں آگے نہ بڑھ سکی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھی تھی، ریشمی کپڑوں اور گہنوں میں بہت بھلی لگتی تھی۔ خانم نے بسم اللہ کی ستی کی رسم بڑی دھوم دھام سے منائی۔ 7 دن تک گھر میں چراغ ہوتا رہا۔ اس تقریب میں گانے والے اور فنکار باہر سے منگوائے گئے تھے۔ بسم اللہ اپنی ماں خانم کی طرح تیز ترار تھی، طوائفوں کے فن سے بخوبی آگاہ تھی، کیونکہ اس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی تھی اور اپنی ذہانت اور فنکاری میں وہ اپنے اس پیشے میں بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ مردوں کی کمزوریوں سے آگاہ تھی اور مختلف طریقوں سے اپنا شکار پھنسا دیتی۔ ایک نورانی چہرے والے 70 سالہ مولوی صاحب بسم اللہ جان سے سچی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ بسم اللہ جان نے مذاق کے طور پر مولوی صاحب کو آزمانے کے لیے نیم کے درخت پر چڑھنے کا حکم دیا تو مولوی صاحب نے ایسا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس کے بعد اس ناول کا ایک اور اہم کردار فیض علی ہے۔ فیض علی بھی ناول کا اہم کردار ہے، کوٹھے پر آنے والے خانم کے خاص گاہکوں میں شامل ہے۔ امراؤ کو دل و جان سے پسند کرتا ہے اور لوگوں سے لوٹی ہوئی رقم امراؤ پر لوٹاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں درجے کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس قدر بااصول آدمی ہے کہ نشانی میں دیا ہوا دوست کا دوشالہ دینے سے نہ صرف کوٹھے کی استانی کو انکار کر دیتا ہے بلکہ امراؤ سے بھی معذرت کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی اصول پسندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فیض علی امراؤ پر ہیرے، جواہرات اور گہنوں کی بارش کر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امراؤ کے دل میں بھی فیض علی کے لیے لگاؤ پیدا ہوا اور جب امراؤ کو یہ معلوم ہوا کہ فیض علی ڈاکو ہے تب بھی امراؤ نے اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ فیض علی نے جب امراؤ کو فروخ آباد سے لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو خانم کے انکار پر امراؤ چپکے سے فیض علی کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں دیہان سنگھ کے آدمیوں سے لڑائی کے سلسلے میں امراؤ اور فیض علی کا ساتھ ختم ہو گیا۔ فیض علی کا خلوص جذبہ اور سچا پیار اس کردار کو اہم بنا دیتا ہے۔